اور پیغمبروں کا حوصلہ دیکھیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو دائی ہو، جو دعوت دینے والا ہو، جو تبلیغ کرنے والا ہو، جو کسی کو دین کی طرف بلانے والا ہو، اس کو پھر بڑے حوصلے کی ضرورت ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی سنت سے حلم سیکھے کہ کوئی جھگڑا نہیں. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. یعنی کہ طیش میں آ جائیں، ورنہ ایک آدمی سے کہو نعوذ باللہ آپ بشر ہیں، آپ نبی نہیں ہیں اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پیغمبروں نے کوئی بالکل اسی حوصلے سے، حلم سے اور بڑے بردباری سے نے کہا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، ہم واقعی اللہ کے رسول ہیں. اور ایک بات یہ بھی سن لو کہ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم کھول کے تمہیں اللہ کی دعوت پہنچا دیں. بس نہیں مانتے ہیں آپ کی بات. اس لیے مفسرین کرام نے اچھی بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر انبیاء علیہم السلام کی دعوت پہ ہی کافر غور کر لیتے تو سمجھ آ جاتی کہ بھئی یہ ہم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے، کچھ چیز بھی نہیں مانگتے، اور پھر ہمیں بات پہنچا رہے ہیں، تو ایسا آدمی کیوں جھوٹ بولے گا؟ کتنے لوگ ہیں جو یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ کے ملکوں میں اور بڑے دور دراز کے ملکوں میں جب تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ پہنچتے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کیوں آئے ہیں، کیا بات ہے، ٹکٹ اپنی، کھانا اپنا، بستر اپنا، روٹی اپنی، ہر چیز اپنی، تو وہ جب ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایک دعوت لے کے آئے ہیں، ہم تو اسلام کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر بھائی جو ہے اللہ نے جس کو انسان بنایا وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، ہم تو تمہارے لیے آئے. تو پھر وہ حیران. اسی طرح ایک جگہ جب وہ لوگ پہنچے تو ایک ان کو دور ایک مسجد نظر آئی. تو ان کی عادت ہوتی ہے بیچاروں کی، وہ جب جاتے ہیں کہیں بھی قیام کرتے ہیں مسجد میں چلے جاتے ہیں. اگر کوئی مسجد والے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے، تعصب سے نہیں ٹھہرنے دیتے، پھر بیچارے کوئی اپنا متبادل ڈھونڈ دے. تو بہرحال جب وہاں گئے تو وہ مسجد جو تھی وہ قادیانیوں کی تھی، احمدی فرقے کی تھی، کیونکہ یہ فتنہ جو ہے پوری دنیا میں اللہ معاف فرمائے پھیل رہا. کل کے اخبار میں پڑھ رہا تھا، انڈیا کی ایک خبر تھی کہ ایک ماں 4000 روپے میں اپنا بچہ بیچ کے چلی گئی. تو جو عورت غربت سے تنگ آ کر 4000 روپے میں اپنا لگتے جگر، اپنی اولاد، اپنے جگر کا ٹکڑا بیچ سکتی ہے، اس کو 2 لاکھ روپے دے دو، قادیانی بنا لو، عیسائی بنا لو، جو مرضی ہے بنا لو. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بوسنیا میں، کوسوپا میں، شیشان میں، یا جہاں جہاں مسلمانوں کو صابرہ ٹیلا میں، جہاں جہاں مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو کون لے کے جا رہا ہے؟ عیسائی NGO. عیسائی اور ہمدردی بھی کر رہے ہیں، دیکھو جی بچے ہیں مر جائیں گے، ہم تو ان کو ان کی ہمدردی کے لیے آئے. لیکن جب وہ دودھ پیتے بچے کو لے کے جائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے بڑا ہو کر وہ مسلمان بنے؟ آپ یہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، تنخواہیں ہیں، عزت ہے، آپ کو ماشاءاللہ رہائش ہے، بڑا گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے. آپ نے اتنے عرصے میں کتنے آدمیوں کو دین پہنچایا؟ ایک NGOs میں ایک عورت ہے جس نے افغانستان کی استباح حالی میں آ کے کام کیا اور 90,000 افغانی کو عیسائی بنا دیا. تو کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے ہماری عورتیں گھر میں بیٹھ کے کیا کرتی؟ بس ٹھیک ہے جی، تنخواہ ہے، کام کرتے ہیں، جا کے سو جاتے ہیں، روٹی تو کما کھائے کسی طور مچھندر. ہم تو پیٹ کے غلام ہیں، فسادیات کے مارے ہوئی قوم ہیں ہم.
اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، دیکھیں کہ نبی پہ کیسے کیا گزری ہوگی۔ ایمان سے کہیں آپ جائیں کسی کے پاس، اس کو کہیں کہ جی میں آپ کو دین کی دعوت دوں گا، جاؤ جھوٹے، تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ ذرا اس واقعے کو اپنے دماغ میں اتاریں۔ ایسے تو قرآن پڑھ کے آپ چلے جائیں گے، انہوں نے کہا یہ الحمد للہ تک تم آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کو، اپنے ملک میں کسی مولوی کو تو کھڑے ہو کے کہہ کے دیکھ لو کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ ایک مولوی کو، ایک چھوٹے سے سیاسی لیڈر کو آپ کہہ کے دیکھ لیں گے جی جھوٹ بول رہے ہو، شام تک آپ کی نسل بھی نہیں ملے گی اس علاقے میں۔ یہ اللہ کے نبیوں کی اس سے بڑی صداقت کیا ہے کہ سامنے کھڑے ہو کے ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا بھائی تم نہ جانو، ہمارا رب تو جانتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول، اور ہم تمہیں ایک بات پہنچانے ہیں۔ تو وہ لوگ جب گئے تو قادیانی سے ملے، اس نے پہلے انکار کیا، بڑی مشکل سے وہ مان گیا۔ اس نے کہا میری مسجد میں رہ سکتے ہیں آپ، لیکن چونکہ ہم احمدی ہیں، قادیانی ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں اہل سنت ہیں اور ہمارے مسلک کے خلاف ہیں، یہاں کوئی تبلیغ نہیں ہوگی، تقریر نہیں ہوگی، دعوت نہیں ہوگی، کوئی کتاب نہیں پڑھو گے، صرف رات گزار لو۔ یہ کینیڈا کے علاقے میں مسجد۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب جناب وہ ساری رات امیر نے کہا کہ بھئی اب چونکہ دعوت تو ہم دے نہیں سکتے، دن کو جہاں جائیں گے دعوت کا کام کریں گے، لیکن تہجد کے وقت سب وضو کرو، تہجد پڑھو، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگو، اور اسی امام صاحب کے لیے دعائیں مانگو۔ دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، اس نے آخر دروازہ تو کھول دیا نا ہمارے لیے۔ اب جناب 3 دن رو رہے ہیں، اور امام صاحب چھپ چھپ کے سننے میں میرا نام کیوں لیتے؟ دیکھا میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد کہا جی صاحب نے کو ہم جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا آپ کسی کو اگر نہ بتائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ 1-2 دن کے لیے چلتا ہوں۔ وہ چل پڑا۔ تیسری رات اسے خواب میں زیارت ہوئی، اور اس کے بعد حکم ہوا کہ ابھی تک تمہیں حق اور باطل سمجھ نہیں آیا، اور روتا ہوا اٹھا اور فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اس ایک بندے نے کام کر کے جتنے وہاں خاندان اس مسجد کے متولیوں میں اور اس میں نماز پڑھنے والوں میں قادیانی ہو چکے تھے، ایک بندے کی محنت سے کئی گھر جو تھے الحمدللہ دوبارہ مسلمان۔